والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. بیٹا آواز صاف کرو ذرا، صاف کر لو. وعلى آل سيدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان مکرم، حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسری دفعہ پھر دین کی نسبت سے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. میں نے پچھلے درس میں یہ آواز صاف کر دو بھائی، صاف کر دو، صاف. میں نے پچھلے درس میں یہ بات نقل کی تھی کہ اللہ نبی کی حفاظت خود کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. جو اللہ چاہتے ہیں نبی وہی بولتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ بات بیان کریں گے. نبی اتنے پاک ہوتے ہیں، سب نبی، کہ نبی اپنی مرضی سے دودھ بھی نہیں پی سکتے. قرآن میں ہے کہ فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ موسیٰ کریم علیہ السلام کے قوم کے جو بچے ہیں ان کو قتل کرو، اور جو ان کی قوم کی بچیاں ہیں ان کو زندہ چھوڑو. اللہ کی قدرت، جس ذات کے لیے اس نے اتنے بچے مروائے، اللہ نے اس ذات کو پیدا بھی کیا اور اس کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں کرائی. موسیٰ کلیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی امی بھی بہت گھبرا گئی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. آپ حضرات جانتے ہیں جس ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ کلیم علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، یعنی وحی بمانا القاء، حکم، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آتی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ حکم بھیجا یا وحی بھیجی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ، اگر آپ کو ڈر لگے کہ فرعون والوں کو، جاسوسوں کو پتہ نہ چل جائے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں خود ڈال دینا۔ دیکھو ایک خطرے سے اللہ بچا کر دوسرے خطرے میں ڈلوا رہے ہیں۔ بیٹا آواز تھوڑی کم کر دو، مجھے دقت ہو رہی بات کرنے میں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈالو بس۔ لیکن دو وعدے کیے اللہ نے، بس بھی فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ دو وعدے کرتا ہوں کہ بچہ بھی آپ کے پاس واپس لاؤں گا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں ان کو رسول بھی بناؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے ڈال دیا، اور صندوق کو اس طرف اللہ نے بھیجا جہاں فرعون والوں نے اس صندوقچی کو پکڑا۔ میری طرف توجہ رہے گی تو بات میں سمجھا سکوں گا۔ فرعون نے دیکھا نبی ویسے بھی حسین ہوتا ہے، کانا نہیں ہوتا نبی، وہی ہوتا ہے کانا جو جس کو انگریز تیار کرے، جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا، فرعون نے پہلے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت بنی، اس وقت تو مسلمان نہیں تھی، اس نے کہا قتل نہ کرو، اس لیے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، او ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں یا کوئی کام آئے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، قتل نہ کرو۔ فرعون کے دل میں بھی بات آ گئی، ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتے۔ اصل فرعون کیا کرتا جب اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی، قتل کیسے کر سکتا تھا؟ اب فرعون نے جب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کرتا، اب اس نے اعلان کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ اور سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں اس کے گھر میں رہتی تھیں، نوکرانی ہیں، چاکریاں ہیں بہت۔ اس نے کہا دودھ پلاؤ۔ ہر عورت کی خواہش یہ تھی کہ فرعون نے جو اس کو بیٹا بنا لیا ہے یا اپنا خاص بنا لیا ہے، میرا دودھ یہ بچہ پی لے گا تو میں بھی خاص ہو جاؤں گی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب عورتوں کا دودھ حرام کر دیا کہ میرے نبی کسی کا دودھ پینا ہی نہیں۔ سبحان آپ تجربہ کرو، آپ کے گھروں میں بچے بھی ہیں، آپ بچے کے منہ میں لکڑی دو تو وہ چوس لے گا، منہ میں لے لے گا۔ فیڈر ڈالو، جب اس کو کوئی چیز کھلاؤ، انگلی منہ میں ڈالو، تب بھی بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ ہر عورت نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن رب نے پینے نہیں دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو ساتھ پیچھے بھیجا تھا کہ پیچھے پیچھے چلو، لیکن اس طرح چلو کہ کوئی پہچان نہ سکے آپ کو، اور دیکھو کہ یہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے۔ اللہ کی قدرت، آپ کی بہن ادھر چلی، اس نے دیکھا کہ میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا، تو اس وقت وہ بولی، کہا
قال هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ لناصحون، اگر تم مجھے کہتے ہو تو میں آپ کو ایک گھر کی ایسی عورت بتا دوں جو اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے اور جو اس کو صحیح معنی میں پالے گی بھی۔ میں بتاؤں؟ یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا کیا لگتا ہے۔ تو فرعون نے کہا بتاؤ، تو اماں کو بلا کر لے آئی۔ جیسے ہی ماں نے چھاتی سے لگایا تو حضرت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب ماں تکڑی ہو گئی، فرمایا میرے بچے اور بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، میں یہاں رہ کر دودھ نہیں پلا سکتی، میں اپنے گھر لے جاؤں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت پیسے طے ہوئے، فرعون نے خود کیے کہ اتنی رقم روزانہ دودھ پلائی لے لینا، اور بھی خرچہ ملے گا، ٹھیک ہے گھر لے جاؤ، کبھی کبھی دکھانے لایا بھی کرو۔ نبی اتنا پاک ہوتا ہے کہ وہ بچے ہیں، معصوم ہیں، اور بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کافر عورت کا دودھ اپنے نبی کو نہیں پینے دیا۔ والدہ کے علاوہ کوئی عورت دودھ نہیں پلا سکی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حرام کر دیا دودھ۔ تو جو اللہ اپنی مرضی کے بغیر نبی کو عام عورت کا دودھ بھی نہیں پلانا برداشت کرتا، اس نبی سے غلطی ہو جائے اللہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ نبی کی اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، خوب توجہ رہے میری طرف۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی امی بھی ہے۔ لوگ اس کا معنی غلط کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بے درد ہیں، بڑی سخت لفظ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں، میرے آقا کے متعلق یہ لفظ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ گستاخی کا لفظ ہے۔ بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے، امی کا معنی وہ ہے جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو، جس کو رب نے پڑھایا ہو، سبحان اللہ، وہ امی ہے۔ ان پڑھ معنی نہیں کسی انسان نے پڑھایا ہو، نبی کا استاد انسان ہو، یہ نہیں۔ نبی کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میں آپ کو وہ کچھ سکھاؤں گا جو آپ نہیں جانتے۔ میرے نبی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ، تمام مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا، ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دودھ پر بھی اللہ پاک کی پوری توجہ ہے کہ میرے نبی کے منہ میں قطرہ بھی مشکوک نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی امی، کائنات میں کسی کو استاد نہیں بننے دیا کہ نبی کو بھیجا جو اللہ نے، استاد بھی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ کیا قرآن میں کہ میں پڑھاؤں گا ایسا کہ کبھی بھولو گے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ ایک مستقل بات ہے، نسخ آیات کی، تنسیخ منسوخ آیات کی۔ نبی کی تعلیم پر بھی اللہ کا پہرا، لیکن نبی کو علم کتنا دیا کہ پوری کائنات کے دنیا کی تمام علوم کو جمع کیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، ذرہ۔ اتنا اللہ نے میرے آقا کو علم دیا ہے۔ تو میں بات جو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع میں کی کہ اللہ اپنے نبی کی تمام چیزوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، نبی کو اللہ ہی پڑھاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ بلوائے، اللہ وہی بھیجے۔ نبی کی زبان اس قدر پاک ہے تو نبی کی زبان سے کبھی کوئی بات غلط نہیں نکلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اعلان کر کے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے بڑی مدت تمہارے اندر گزاری ہے، تمہارے اندر عقل نہیں؟ میں نے اتنی زندگی میں کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، میں رحمان پر جھوٹ بولوں؟ بتاؤ کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے تم نے اب تک سچا پایا یا جھوٹا؟ ابو جہل بھی کہتا ہے، ابو لہب بھی کہتا ہے، مکہ کے وہ لوگ جو بعد میں سخت ترین دشمن بنے اس وقت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں قد جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا وعدلا، ہم نے بڑا تجربہ کیا ہے آپ کو، تجربے سے بار بار دیکھا ہے آپ کو، ہم نے عادل پایا ہے اور سچا پایا ہے۔ مکہ کے کافروں نے اور بڑی تہمتیں لگائی ہیں لیکن کبھی میرے آقا پر یہ تہمت نہیں لگا سکے کہ نبی کی زبان سے غلط بات نکلتی۔ اب میں اس پر 4-5 واقعات نقل کرتا ہوں جس سے بات سمجھ آئے گی کہ نبی کی بات میں سچائی کتنی ہے اور نبی کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات بھی نہیں نکلی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، تو لوگ دیکھنے کے لیے انصار اور باقی حضرات جا رہے تھے تو میں بھی گیا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح جو کتابوں میں آیا ہے کہ آخری نبی آئیں گے۔ تو فرماتے میں وہاں پہنچا تو میرے آقا اس وقت یہ بیان فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وافشوا السلام، سلام کو عام پھیلایا کرو، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز، تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، ابھی بات نہیں سنی تھی، تو پہلے چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا اللہ کی قسم ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب، یہ چہرہ بتاتا ہے کہ سچوں کا چہرہ یوں ہوتا ہے، یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے۔ اور جب میں نے بات سنی یہ باتیں، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تو کہتے ہیں اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اتنی عجیب بات، اتنی فصیح بات، اتنی شفقت بھری بات اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف نبی کہہ سکتا ہے، نبی کے علاوہ ایسی بات کہہ بھی کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی خود بولتا ہی نہیں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو نبی بولتا ہے رب کہتے ہیں تو بولتا ہے، نبی تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں۔ ایک کافر جس کا نام امیہ بن خلف ہے، اللہ اکبر، یہ بڑا بے ایمان تھا۔ یہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرتا تو بڑی بکواس کرتا ہے، اور یہ کیا کہتا میں نے گھوڑا پالا ہے، استغفر اللہ، اور اس کو میں روزانہ اتنا گندم کھلاتا ہوں، اور میں بہت تکڑا گھوڑا آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، میں ہی آپ کو قتل کروں گا۔ نبی کے متعلق یہ کلمات کہنا اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ جب وہ اس طرح جب بھی ملتا یہ بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انشاءاللہ تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ وہ چودھری ہے، سردار ہے، گھوڑا پالا ہوا ہے، بکواس بڑی کرتا ہے،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے میں قتل کروں گا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں گا۔ غزوہ احد ہوا جب، بڑا عجیب مشکل یہ غزوہ ہے، تو اس وقت وہ بے ایمان اس تکڑے گھوڑے پر چڑھا ہوا تھا، درمیان میں اور آدمی بھی کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا ہٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کروں گا۔ آمنے سامنے ہوا، میرے آقا گھبرایا نہیں، مسکراتے ہوئے فرمایا انشاءاللہ تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ وہ اپنی طرف سے حفاظت کے لیے جو چیزیں پہن سکتا تھا پہنی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے تیر لیا اور اللہ کا نام لے کر آپ نے تیر مارا، اس کو یہاں لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور کئی گڑ بازیاں کلا بازیاں کھائیں اس نے، اور بہت پریشان ہوا اور ایسے چیخ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے جیسے بیل زور سے آواز نکالتا ہے جب اس کو ذبح کیا جائے، تو اس طرح وہ آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کو اس کے ساتھیوں نے کہا تو اتنا بڑا سردار ہے، تکڑا ہے، تو اتنا چیخ رہا ہے، ظالم تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تکڑا ہو، اتنا بڑا زخم نہیں، تو چیختا کیوں ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمایا تھا میں تجھے قتل کروں گا، اللہ کی قسم اگر مجھ پر تھوک بھی ڈال دیتے پھر بھی میں مر جاتا، تھوک بھی ڈال دیتا۔ اور اس نے کہا مجھے اتنی تکلیف ہے، ایک علاقے کا نام لیا، کہا اگر اس علاقے پر تقسیم کر دی جائے تو اس تکلیف کی وجہ سے یہ علاقے والے بھی مر جائیں گے۔ وہ وہاں سے وہ دوڑا، اللہ کی قدرت، گھر نہیں پہنچ سکا، راستے میں اس کی گندی موت آئی، تو نبی کی زبان سے بات جو نکلتی ہے حق نکلتی ہے، اس لیے کہ نبی خود بولتے ہی کہاں ہے، اللہ ہی بلواتا ہے نا، اللہ نے فرمایا تھا میں مروا دوں گا۔ آپ نے یہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے گھوڑا پال رکھا ہے، یہ بات تو وہ کہتا تھا نا، ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سزا دی، نبی کی زبان سے نکلی ہی بات اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو اللہ پورا نہ کر دے۔ سبحان ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ 5 نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی تو 3 اوقات میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے بیت اللہ شریف پہ۔ تو ابو جہل نے آپ کو کہا خبردار، آئندہ میں آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں، اور اگر میں نے آپ کو دیکھ لیا پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اتنا ظلم کہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غصے ہو گئے، فرمایا میں نماز پڑھوں گا اور مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کہا آپ کو پتہ نہیں اس وادی کا میں سردار ہوں، میں اپنی ساری جماعت کو جمع کر لوں گا۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، فرمایا پھر ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلوا لیں گے۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس آدمی کو کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے یہ روکتا ہے کہ نہ پڑھ؟ ینہی عبدا اذا صلی، یہ روکنے والا ابو جہل ہے، اور نماز پڑھنے والا جس کو عبد اللہ نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ ساری آیات سورۃ علق والی اس کے متعلق ہے۔ آگے اللہ نے دھمکی دی الم یعلم بان اللہ یری،
کیا اس ظالم کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو کیا حرکتیں کرتا ہے؟ اس کے گھر سے بندوں کو روکتا ہے اور اللہ کے خاص مقرب بندے کو تو روکتا ہے۔ کلا، یہ دھمکی، کلا لئن لم ینتہی، خبردار اگر یہ اس حرکت سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بل اس کو گھسیٹیں گے۔ کس کے متعلق ہے یہ؟ ابو جہل، بولو بھی بولو، ابو جہل، گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، یہ جھوٹے کی پیشانی ہے، اور یہ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ، خطا کار کی پیشانی ہے۔ اور آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس وادی کا سردار ہوں، میری بیٹھک بڑی مضبوط ہے، یعنی چیلے چمٹے میرے بڑے تکڑے ہیں، میں ان کو بلا کر وادی بھر دوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ زبانیہ جہنم کے فرشتوں کا نام ہے، وہ 19 فرشتے ہیں، ہم ان کو بلا لیں گے۔ توجہ میری طرف، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی کتنی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور کیسے سچی نہ ہو جب کہلواتا ہی اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، غزوہ بدر ہوا، بدر 2 بچوں کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو قتل کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے، کون ہے جو مجھے ابو لہب کی خبر، ابو جہل کی خبر سنائے، کہاں ہے؟ صحابہ گئے، دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا وہ مرنے کے قریب ہے، تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس کی چھاتی پر رکھا، اس نے تانا دیا، آنکھیں کھولی اور کہا، او بکری چرانے والا، تو نے بڑی عزت کی جگہ پر اپنے پاؤں رکھ دیا ہے، یعنی مر رہا ہے پھر بھی غرور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلوار زیادہ تیز نہیں تھی، آپ نے گردن اس کی کاٹنے کی کوشش کی، اس نے کہا میری تلوار لے لو، بڑی تیز ہے، لیکن گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ میری گردن اور گردنوں کے درمیان جب رکھی جائے تو پتہ لگے کہ یہ سردار کی گردن ہے، اونچی لگے۔ استغفر اللہ، اس قدر فرعونیت۔ اور اس بدبخت نے کہا میں مر رہا ہوں، ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ کیا؟ کہ میں مر رہا ہوں لیکن میرے دل میں آپ کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، وہ دشمنی باقی ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، یہ پیغام بھی دے دینا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹی لی۔ اب وہ بڑا قد تھا اس ظالم کا، تگڑا، تو وہ بڑا مشکل تھا اس کا اٹھانا۔ قرآن کی بات، نبی کی زبان سے نکلی بات کو رب کیسے پورا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اب آپ چاہتے تھے کہ میرے آقا نے خود ہی تو فرمایا ابو جہل کی خبر دو، تو میں سر تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن صحابہ ہنس پڑے، کہا دیکھو پتلی پتلی ٹانگیں ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، فرمایا یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ ٹانگوں کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے اس کان میں بھی سوراخ کر کے رسی ڈالی اور گھسیٹ کر لے گئے۔ ہائے، دھڑ ادھر پڑا ہے، سر ادھر ہے، اور گھسیٹ کر حضور کی خدمت میں لائے۔ عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہے وہ، آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن یہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعائیں بھی پڑھی اور 3 دفعہ شکر کا سجدہ ادا کیا، اور فرمایا کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے دور کا بھی فرعون تھا، میرا بھی فرعون ہے میرے دور کا، لیکن یہ فرعون اس موسیٰ کلیم علیہ السلام کے فرعون سے بڑا سخت ہے،
اس لیے کہ وہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن اس وقت ایمان یہ مایوسی کے عالم میں اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ مرتے ہوئے بھی کہتا ہے میری دشمنی پہلے سے بڑھ گئی۔ فرمایا یہ فرعون اس فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے ان کے کانوں میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا تو اس کی پیشانی گھسیٹی گئی، یہاں نشان پڑ گئے۔ تو قرآن نے بھی تو یہی کہا نا کہ ہم اس کی پیشانی کو گھسیٹیں گے، اور سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ لفظ میرے آقا کی زبان سے نکلا، یہ بھی پورا ہوا۔ ایک دفعہ ابو جال کو کسی نے کہا اے ابو جال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دشمنی کرتا ہے، وہ تو بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو وہ بدبخت بڑے غلط ارادے سے بکتا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی کہ میں مار کر، اس نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں تجھے دیکھوں گا یہاں تو میں آپ کا سر پتھر سے کچل ڈالوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، ابو جال آیا، سب نے دیکھا کہ سردار جی آج غصے میں جا رہے ہیں، پیچھے دوڑا، قریب جا کر بھاگا پیچھے۔ ہائے، ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دوڑے ہو؟ تو اس نے کہا ایک خندق ہے، کھائی ہے، خندق ہے، اور اس میں سے ایک سانپ اتنا بڑا منہ نکال کر کھول کر میری طرف دوڑا، مجھے خطرہ پیدا ہوا یہ تو مجھے نگل جائے گا، اس خوف سے میں دوڑا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ دوڑ گیا، بے ایمان آیا تھا پتھر مار کر آپ کو شہید کرنے کے لیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانیہ والے فرشتے، جہنم والے فرشتے یہاں کھائی پر موجود تھے، اگر یہ بدبخت آگے آتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اس کھائی میں، اس وادی میں ڈال دیتے اور یہ زندہ واپس نہ جاتا۔ اتنی بڑی بات نبی نے کیسے فرما دی کہ ابھی غزوہ احد ہوا نہیں، پہلے فرما دیا کہ ہم اس کی پیشانی کو گھسیٹیں گے، ہم زبانیہ والے فرشتوں کو بلا لیں گے، اور قرآن نے تائید میں، میرے آقا کی تائید میں یہ باتیں نازل فرما دی، اس لیے کہ نبی کو اللہ کہلواتا ہے۔ نبی خود کب کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی خود بولتے کب ہیں؟ اللہ بلواتا ہے تو نبی بولتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ، توجہ میری طرف رہے، ایک حاتم تائی نام سے بہت بڑا سخی گزرا ہے، لیکن حاتم تائی مسلمان نہیں تھا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام حاتم رکھ دیتے ہیں، اگر اس نسبت سے رکھا ہے تو غلط ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، تائی قبیلے کا وہ سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو، جس کا نام تھا عدی بن حاتم، توجہ میرے طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے عدی بن حاتم کو اسلام والی نعمت سے نوازا۔ لیکن کیسے نوازا؟ تو تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں اور کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں، لیکن میں اس میں ضروری بات نقل کرتا ہوں، اور اس میں میرے آقا نے 3 وعدے کیے اس کے ساتھ۔ وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان علاقوں میں حملے کے ارادے سے میرے آقا نے ان کو بھیجا۔ وہ خود کہتا ہے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں ان سے ٹیکس لیتا تھا، اور میں بڑا بے فکر تھا، کمانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی، میں آپ کا نام سنتا جل جاتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے میں نے گھوڑے کچھ تیار کر رکھے تھے کہ اگر ادھر حملہ کریں گے میں شام کو بھاگ جاؤں گا، اور یہ عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا بیٹا، یہ عیسائی مذہب اس نے قبول کیا،
وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے نوکر نے اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں اور وہ دیکھو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا۔ کہتے ہیں میں جلدی گھوڑوں پر سوار ہو کر اور شام کی طرف بھاگا، اپنے سب گھر والوں کو لے گیا، لیکن میری ایک بہن کسی کام سے گھر میں نہیں تھی، باہر گئی ہوئی تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں بہن کو چھوڑ گیا ہوں اور میں شام چلا گیا ہوں، مجھے خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میری بہن کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو، سب کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، پکڑ کر لے گئے ادھر۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، سب کو اکٹھا رکھا ہوا تھا، ایک ہی قبیلہ تھا، پائی قبیلہ۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو میری بہن کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرا ابا دنیا سے جا چکا ہے اور جو میرا سرپرست تھا وہ مجھے چھوڑ کر وہ بھی بھاگ گیا ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں، آپ رحم کرنے والے ہیں، اگر آپ رحم کر دیں گے، احسان کریں گے تو آپ کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے یہ بات دہرائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ دوسرے دن تشریف لائے تو وہ میری بہن پھر کھڑی ہو گئی۔ کہتے یہی بات میں نے ساری دہرائی کہ ابا دنیا میں نہیں رہا، بھائی دھوکے باز نکلا ہے، مجھے چھوڑ کر میرا سرپرست وہ چلا گیا ہے، میں اکیلی ہوں، پکڑ کر تمہارے پاس لائی گئی ہوں، اگر احسان کرو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے میری بات سن کر چلے گئے۔ تیسرے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ میرے آقا گزر رہے تھے سارے قبیلے کے پاس سے، تو مجھے اس پیچھے والے آدمی نے اشارہ کیا کہ کھڑی ہو جاؤ، بات کرو اپنی۔ تو کہتے پھر وہی میں نے بات تیسرے دن دہرائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، تجھ کو میں نے آزاد کر دیا ہے، اب تو انتظار کر، با اعتماد آدمی تیرے قبیلے کا اگر کوئی جانے والا ہو تو اس کے ساتھ تو چلی جانا، میں نے آزاد کیا، احسان کیا۔ تو کہتے ہیں میری بہن بڑی تکڑی تھی، حضرت عدی کہتے ہیں بڑی تکڑی تھی میری بہن، بڑی جرت مند تھی۔ اس نے کہا میری کیا زندگی ہے، میرے قبیلے کی عورتیں آپ کی قید میں ہوں اور میں چلی جاؤں اپنے وطن، میری کیا زندگی ہے۔ فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں میرے قبیلے کی ساری عورتوں کو آزاد کر دیا جائے۔ ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو تیرے کہنے سے میں نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب جانا تھا واپس، اتنا پتا تھا بہن کو کہ میرا بھائی شام ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، اس سارے قافلے کے لیے، ان کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، اور ان کی بہن حضرت عدی کی بہن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے دیے، سفر کا خرچہ دیا، سواری دی، حفاظت کے ساتھ بھائی کے پاس شام کو پہنچایا۔ تو کہتا ہے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور ہماری طرف آ رہے، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی لگتا ہے کہ اس میں میری بہن نہ ہو، اس لیے کہ سیدھے سیدھے میرے پاس ہی آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں واقعتاً میری بہن تھی، جیسے وہ مجھے ملی تو مجھے بڑا ڈانٹا اس نے کہ تو بہت بے وفا ہے، تو دھوکے باز ہے، مجھے چھوڑ کر تو شام آ گیا ہے، مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ گیا تھا۔ میں بڑی ناراض ہوئی۔ تو کہنے لگا ناراض نہ ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا بتاؤ کہ جس آدمی سے تو ابھی آئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی کیسا ہے؟ ہائے، اور بی بی نے کہا دیر نہ کر، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، دیر نہ کر، جلدی جا، پہل کر، پیچھے نہ رہ جا، جو ان کی خدمت میں، انہوں نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے، مجھے چھوڑا، میرے سارے قبیلے کو میری وجہ سے، میرے قبیلے کی خاتون عورتوں کو چھوڑا، خواتین کو، اور سواری دی، کپڑے دیے، سفر کا خرچ دیا، دیر نہ کر،
कहता है मैं जल्दी तैयार हुआ और मेरे दिल में नफ़रत तो थी पहले। कहते हैं मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मुलाकात हुई। तो मेरे आका ने फरमाया मेरे आका ने बड़ा इकराम किया, कहते मेरा बड़ा अदब किया, मुझे सलूक से शान से मिले और फरमाया आओ तुझे मैं अपने घर ले चलता हूँ। कहते हैं रास्ते में जा रहे थे और मैं सोच रहा था पता नहीं ये नबी हैं या नहीं। तो कहते एक औरत बूढ़ी अकल में फतूर, उसने मेरे आका को रास्ते में रोक लिया, कहा ठहरो मेरी बात सुन के जाओ। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर उसकी बात सुनते रहे, वो छोड़ ही नहीं रही थी, आप खड़े रहे बात सुनते रहे। कहते हैं मेरे दिल में यकीन हो गया कि ये बात बादशाहों में नहीं होती, ये वाक़तन अल्लाह के नबी हैं, इसलिए इतनी देर इसकी बात सुनते रहे और उसको डांटा भी नहीं। आगे घर में गए, कहते हैं वहाँ नीचे बैठ रहे थे, मुझे फरमाया तकिए पर बैठो नीचे गद्दे पर। मैंने कहा नहीं गद्दे पर आप बैठो। तो मेरे आका ने अपना गदा मुबारक मुझे दे दिया, फरमाया इस पर तुम बैठो। कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि ये नबी हैं, ये बादशाह नहीं है। अगर ये बादशाह होते तो कभी मुझे अपने पास बिठाना पसंद न करते। कहते ये निशानी भी पूरी हो गई। फिर मुझे फरमाया ए अदी ये बताओ कि तू अपने कौम से जो टैक्स लेता रहा है ईसाई मज़हब में तो जायज़ नहीं, तो फिर तो आराम खाते रहो। कहते हैं मैं शर्मिंदा हुआ कि आप ठीक फरमा रहे हैं, मुझे लेना जायज़ नहीं था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। फरमाया आदि तू इसलिए मुसलमान नहीं होता, तू ये समझता है कि हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है। सुनो, अल्लाह मेरी दीन की इज्जत इतनी रखेगा, एक वक्त होगा कि लोग पैसा देने के लिए जाएंगे लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं होगा। और मान लिखा है हमारे अपने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसा हुआ, ज़कात देने वाले ज़कात देने के लिए जाते थे, दरवाज़ा बजाते थे, एक एक का अंदर से आवाज़ आती थी कि हमें बैतुल माल से इतना माल मिलता है, हमें ज़रूरत नहीं, किसी मोहताज को देखो जी। और क़यामत के करीब भी ऐसा वाक़या होगा कि सुबह को आदमी नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा, सोना चांदी को अपने थैले में रखेगा, सारा दिन घूम कर वापस आ जाएगा, लेकिन ज़कात लेने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। फरमाया तुम गुर्बत की वजह से इस्लाम में नहीं आते हो, इंशाअल्लाह मेरी इस उम्मत पर यह वक्त आएगा। और दूसरी बात, तुम कहते हो अमन नहीं, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करते हो। फरमाया देखा है आपने हीरा कहाँ है, या एक हदीस में और भी नाम है, वहाँ से लेकर एक औरत सोने से लदी हुई, ज़ेवरात से लदी हुई, अकेली सवारी पर सफ़र करेगी, बैतुल्लाह का तवाफ़ करके खाली चली जाएगी, हाय उसको अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का डर ही नहीं होगा। और फरमाया दौलत इंशाअल्लाह जितने ये बादशाह हैं इनकी दौलत मेरी उम्मत के लोगों के कदमों में आएगी। तो ये बात कहकर कहते मैं मुसलमान हो गया। मैं इंतज़ार में था कि नबी की ज़ुबान से निकली हुई बातें क्या होता है। कहते दो आँखें तो मैंने दो बातें तो ख़ुद आँखों से देख ली कि उस जगह से औरत ज़ेवरात से लदी हुई आई, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, अकेली चली गई, लेकिन उसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था। ये मंज़र भी मैंने आँखों से देखा। और जिस इलाका की फ़तह की बात मेरे आका ने फरमाई थी, वो कहते हैं मैंने उस फ़तह में मैं ख़ुद भी शरीक था। ये दो देख ली हैं, कहा अगर अल्लाह ज़िंदगी रखेगा तो तीसरी बात भी देखनी नसीब हो जाएगी। मेरे आका ने कब से पहले ये बातें फरमाई थी, लेकिन हज़रत अदी ने आँखों से उनको देख लिया, इसलिए कि नबी की ज़ुबान से निकली हुई बात वही की तरह होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी बोलता ही नहीं जब तक अल्लाह न बुलवाए, इसलिए नबी की बात में शक करना कुफ्र से खाली नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो बस, मैं फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बात कहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई बात
اللہ ہر حال میں پورا کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس وقت تک قیامت بھی نہیں آئے گی جب تک کہ میری آقا کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں پوری نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یہ بات، قیامت کے قریب عورتیں ڈرائیور بن جائیں گی، تو اس وقت تو گاڑیاں بھی نہیں تھیں، لیکن آپ دیکھو موٹر سائیکل بھی چلاتی ہیں، سائیکل چلاتی ہیں، کاریں چلاتی ہیں۔ میرے آقا نے پہلے یہ بات فرما دی تھی، لیکن اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں کچھ فرمایا۔ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جانا نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ واپس آنے کا قائل نہیں وہ بھی کافر ہے۔ سنا ہے بعض ایسے بدبخت لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی کی حدیثوں کے بھی خلاف ہے۔ توجہ میری طرف رہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 3 چیزیں ہوں گی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پہلی چیز کہ قیامت کے قریب دجال نکلے گا، دجال۔ دوسری چیز عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ تیسری چیز دابۃ الارض سے ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ اس کے بعد قیامت آنے والی ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو دجال ابھی آیا ہی نہیں، عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ مانا جائے۔ تو پھر دجال کو کون قتل کرے گا؟ نبی کی بات تو غلط ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی مشرقی مینارے پر، سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتریں گے، آسمان سے جب آئیں گے تو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا آپ نیچے تشریف لائیں گے، پھر مسجد سے سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت صفیں بن چکی ہوں گی، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو امام مہدی فرمائیں گے آؤ آپ امامت کرائیں۔ فرمایا نہیں، میں اس امت کے ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں امامت نہیں کراتا۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب امام مہدی آئے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہی نہیں، ابھی اس مینارے پر اترے ہی نہیں، تو کیسے کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے؟ یہ کام پورے ہوں گے تو ان پر انتقال ہوگا، پہلے کیسے ہوگا؟ توجہ ہے بھائی توجہ ہے، بولو تو زی خدا کے بندے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے پانی کے قطرے ان کے بالوں سے ٹپک رہے ہوئے، 2 زرد چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ آ کر، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ اس کے راوی ہیں، فرمایا جب وہ آئیں گے زمین پر اتریں گے تو زمین سے صلیب کو توڑ دیں گے۔ عیسائیوں کا جھوٹ واضح ہو جائے گا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھا دیا ہے۔ صلیب بطور علامت کے طور پر گلے میں ڈالتے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو کسی نے قتل کیا نہ ان کو کسی نے پھانسی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لوگوں کو شبہ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یہ اعلان کریں گے عیسائیوں جھوٹ بولتے ہو تم، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں پھانسی نہیں چڑھا، میں آ گیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو قتل کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا نعوذ باللہ تو صلیب تو ٹوٹی نہیں، اب بھی باقی ہے، تو نبی کی بات تو سچی نہ ہوئی نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
اس وقت دنیا میں کتنے خنزیر پھر رہے ہیں، نبی کی بات کیسے پوری ہوگی؟ اور جب وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دنیا میں عدل ہوگا، عدل کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مقام لد ایک جگہ ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے، تو مقام لد پر تو دجال پہنچا ہی نہیں، نکلا ہی نہیں، ابھی بے ایمان قتل ہی نہیں ہوا، نبی کی بات کو کیسے ہم غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہوگا یہ سب کچھ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم فلانی جگہ سے احرام باندھیں گے، حج کریں گے، پھر میری قبر مبارک پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں سلام کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال زندہ رہیں گے آسمان سے اترنے کے بعد، اور میری قبر مبارک پر آئیں گے، سلام کریں گے، میں جواب دوں گا، شادی کریں گے، ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے نام پر رکھیں گے، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد رکھیں گے۔ ان کا انتقال ہوگا، مسلمان جنازہ پڑھیں گے، اور ان کا دفن ہونا میرے روضہ پاک میں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں میرے روضے میں قبر مبارک میں جگہ خالی ہے، عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے۔ میرا سوال ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو رسول اللہ کی پیشینگی تو یہ ہے میرے روضہ میں دفن ہوں گے، تو وہ دفن ہونے والا کہاں ہے عیسیٰ؟ اور اس کا جنازہ کس نے پڑھا؟ اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ موسیٰ کہاں ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بچہ کہاں ہے؟ کس مسلمان نے ان کی شادی دیکھی ہے؟ اور کب میرے آقا کے روضے پر آئے درود و سلام پڑھا؟ آقا نے جواب دیا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ضرور ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی کی زبان سے بات نکلے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے فتاوی، یہ فتاوی ختم نبوت، اس کی 2 جلد ہے۔ ہم چھولے نہیں بیچتے، ہم دین پڑھتے ہیں، اور ہم یوں بھی نہیں کرتے کہ اپنے مرضی سے قرآن کی تفسیر کرو اور کہو جی قرآن یہ کہتا ہے۔ توجہ میری طرف، اچھے طریقے سے بات کو سمجھو۔ دنیا میں 2 لاکھ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ 2 لاکھ تفسیریں قرآن کی لکھی گئی ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی 2 لاکھ تفسیریں جن کو مسلمانوں نے لکھا ہو، سر سید نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے، اور نیاز فتح پوری تھا ایک مردود، اس نے بھی کیا ہے، پھر اس کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے انکار کیا ہے۔ ہم مردودوں کی بات نہیں کرتے، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2 لاکھ قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، کسی قرآن کی آیت کے تحت کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا آسمان سے اتریں گے، آئیں گے، اترنے کا ذکر، آنے کا ذکر، ان کی شکل کا ذکر، ان کے حج کا ذکر، ان کے طواف کا ذکر، ان کے بچوں کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ 110 حدیثیں اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے 100 حدیث نقل کی ہے، اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے 110 حدیثیں نقل کی ہیں، اور اسی طرح اور بھی کتابیں۔ تو یہ فتاوی میرے پاس ہے ختم نبوت۔ اس فتاوی ختم نبوت میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ایک سوال لکھا اور پوری دنیا کے علماء کے پاس بھیجا۔ سوال یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا آسمانوں پر زندہ ہیں؟ وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے؟ اور جو شخص اس کو نہیں مانتا اس کا کیا حکم ہے؟ یہ فتاوی آپ نے لکھ کر عرب اور عجم کے علماء کے پاس بھیجا، اور 1994 میں کتابی شکل میں یہ شائع ہوا، اور اس میں انہوں نے 251 علماء کے فتوے مرتب کیے، جس میں عرب کے علماء بھی ہیں، مدینہ منورہ کے بھی ہیں،
मक्कतुल मुकरमा के भी हैं, और इसमें कुरान की आयत भी हैं, और इसमें अहादीस भी हैं, और इसमें 251 उलमा का ये फतवा है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का मुनकर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। और ये दूसरा फतावा इन्हीं का है, फतावा खत्म नबूवत की ये पहली जैसे। इसमें उन कुरान की आयत जमा की हैं जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा होना कुरान से साबित है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और जितने काफिर हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम पर, अहले किताब जितने हैं वो सब ईमान लाएंगे। या दुनिया में कोई काफिर बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ मुसलमानों का मज़हब बाकी होगा। बाकियों को सबको अल्लाह ताला अपनी उम्मत ताहरा में शामिल फरमा देंगे या उनको कत्ल कर देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कसम खाकर फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम ज़रूर नाज़िल होंगे। नाज़िल वही होता है ना जो ऊपर चला गया है, उसका नुज़ूल होगा। नबी को कसम खाने की क्या ज़रूरत है। ये फतावा 122 सफ़ा है, इस पर काफ़ी तवील बहस है, और यही फतावे में और भी जगहों पर इनके तमाम एतराज़ात और उनके जवाबात हैं। अब 3 बातें मैं इस पर आखिर में नकल करता हूँ, सबकी तवज्जो रहे। दीन को अकल से मत सोचो, हमारा दीन अकल के ताबे नहीं है, अकल शरीयत के ताबे है। इमाम शाफी रहमुल्लाह को किसी ने कहा कि शरीयत के कुछ मसाइल अकल के ख़िलाफ़ हैं। फरमाया गलत कहते हो, तुम्हारी अकल नहीं है। जिसको शरीयत का मसला अकल के ख़िलाफ़ समझ में आता है, उस अकल पर उसके सर पर जूते लगने चाहिए। ये इमाम शाफी रहमुल्लाह को कौन है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारा दीन अकल के ताबे नहीं है, अकल शरीयत के ताबे है। आप मुझे बताएं, मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? बोलो ना भाई। आप इसलिए ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपके यहाँ मामला उलट है शायद, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। भाई मर्द कमज़ोर है या औरत कमज़ोर है? जो कमज़ोर हो ज़्यादा हिस्सा उसको मिलना चाहिए, जो ताकतवर है उसको मिलना चाहिए। बोलो कमज़ोर को। आप बताएं, शरीयत में मीरास का जो हुक्म है, विरासत दो, औरत को मिलता है 1 हिस्सा, मर्द को मिलते हैं 2 हिस्से, तो मर्द को ज़्यादा मिला ना, औरत को 1 हिस्सा मिला, कम मिला ना। अकल ये कहती है कमज़ोर जो है इसको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन कुरान का फैसला है कि मर्द को ज़्यादा मिलेगा, औरत को कम मिलेगा। इसलिए कि जब औरत किसी के निकाह में चली जाए, कमाना औरत के ज़िम्मे नहीं, कमाना मर्द के ज़िम्मे है। और इसलिए वो इसको मकान भी देगा और इसको कपड़ा भी देगा, इसको रिहाइश का बंदोबस्त भी करना उसके ज़िम्मे है। तो इस्लाम ने जो भी हुक्म दिया है, अगर गौर किया जाए तो शरीयत का हर हुक्म अकल के ऐन मुताबिक है। अगर किसी की अकल ठीक नहीं है तो उसको अपने अकल का इलाज करना चाहिए, नबी की शरीयत पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं। तवज्जो मेरी तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा है। बहुत सारे लोग ये गलत एतराज़ करते हैं कि दरमियान में ठंडक है, आग है, ऊपर जाना ये मुमकिन नहीं, इंसान जल जाता है, मर जाता है, कैसे चले गए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान की इस आयत का क्या माना है? इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे या नहीं? बोलो ना यार। फिर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से नीचे ज़मीन पर भेजा या नहीं? भेजा है। तो जैसे वो आ गए तो अल्लाह फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम की तरह हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अब्बा भी नहीं, अम्मा भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का अब्बा नहीं, अम्मा मौजूद है। बग़ैर वालिद के अल्लाह ने इनको पैदा किया। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे आ सकते हैं, मेरे आका मेराज के लिए नीचे से ऊपर जा सकते हैं, तो ईसा इब्ने मरियम क्यों नहीं जा सकते? हमने कब कहा है कि हमने भेजा है? बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उनको रब ले गया है, तो रब के लिए मुश्किल क्या है? कोई मुश्किल। बहुत पागल ये भी एतराज़ करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और बग़ैर खाए पिए इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तवज्जो, आप मुझे बताएं, सूरत कहफ कुरान में है या नहीं है? बोलो भाई, है? शायद इधर वाले कुरान में ना हो इसलिए नहीं बोल रहे।
بھی ہے نا قرآن میں، تو اس میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال وہ سوئے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کھایا بھی کچھ نہیں پیا بھی کچھ نہیں، مگر پھر بھی زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر 309 سال تک آدمی زندہ رہ سکتا بغیر کھائے پیے، تو عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے نبی ہیں، وہ زندہ کیسے نہیں رہ سکتے؟ اور دوسری بات، حدیث میں آتا ہے فرشتے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ بولو، زندہ ہے، زندہ ہیں۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ کچھ نہیں کھاتے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی ان کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی ان کی خوراک ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ ابن مریم کو ملے، تو اگر وہ زندہ نہیں تو نبی کیسے ملے؟ اور وہاں انبیاء میں یہ بات چلی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور کچھ نبیوں میں کہ قیامت کب آئے گی، یہ آپس میں انبیاء میں بات چلی قیامت کب آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ قیامت کب آئے گی، فرمایا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر گئے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ قیامت کب ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب ہوگی آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا قیامت کا علم کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو اللہ نے علم نہیں دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات لوٹائی کہ آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا قیامت کی گھڑی اللہ کے سوا تو جانتا کوئی نہیں، مگر دجال کو میں قتل کروں گا، دجال کو میں قتل کروں گا، دجال کو میں قتل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں دجال آئے نہیں تو قتل کیسے ہو گیا؟ یہ بات تو پوری ہونی ہے۔ وہ ایک آدمی نے پوچھا، کہتے جی وہاں اوپر رہ کر آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ان کو کھانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا قرآن یہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرمایا تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بات سچی ہے کہ رزق اوپر سے آتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا جب رزق آتا ہی اوپر سے ہے تو یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ کیا کھاتے کیا پیتے، اس لیے یہ سوال تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیچے سے آپ بیچتے ہوں گے تو وہ بات کرو، لیکن نیچے سے تو کوئی بیچتا کوئی نہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود، وہ تشریف لائیں گے، میرے آقا نے قسم کھائی ہے، اور پکی اور پختہ بات ہے، جو شخص اس چیز کا منکر نہیں، ہزاروں منکر ہے، ہزاروں فتاوی جات ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آخر میں 1-2 منٹ کی بات ہے، میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو بزرگان امت، علماء اسلام، اللہ تعالیٰ نے جہاں جو مرض رکھی ہے وہاں ڈاکٹر بھی پیدا کر دیے۔ ہم فیس بکوں کی چتڑیوں میں جب سے گھس گئے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے بھی بھول گئے ہیں۔ بہت سارے پاگل قرآن پاک کو موبائل میں پڑھتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ موبائل سے پڑھنے سے شاید زبان سے لفظ نکلنے کا ثواب مل جائے تو اور بات ہے، لیکن قرآن کو پکڑنے کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ جب سے یہ آیا حدیث کی کتابیں ہم نہیں پڑھتے، بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارے اس ضلع مظفر گڑھ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت مولانا عبدالخالق مظفر گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شہر سلطان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ شاعرہ نے اس کی قیمت ہے، آج سے بہت مدت پہلے اس کی شائع ہے۔ دیکھو ہمیں چونکہ علمی ذوق ہے اس لیے پرانی کتاب ہے، اس کو بڑا سنبھال کر رکھا ہے،
خوش قسمت ہیں شہر سلطان والے، شہر سلطان کا نام بھی لکھا ہے اور چھپا کر شہر سلطان ضلع مظفر گڑھ میں اس کتاب کو تقسیم کیا گیا۔ تو اس میں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اور کسی نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا، اور آگے حدیثوں کے حوالے، لقب ان کا نبی اللہ ہوگا، اس پر حوالے، وحی والے ہوں گے یعنی ان پر وحی اترے گی، کنیت ان کی ابن مریم ہوگی، اور آگے 10-12 کتابوں کے حوالے، نزول ان کی صفت وہ اتریں گے کیسے، تو وہ پوری کتابوں میں جہاں جہاں ذکر ہے ان کے نکلنے کا، اترنے کا وہ ذکر، اور پھر لکھا ہے صلیب کو توڑیں گے، عیسائیوں کو باطل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے کیونکہ یہ اس کا گوشت کھاتے ہیں عیسائی، اور یہ بھی جزیے کو موقوف کر دیں گے، ٹیکس وغیرہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ فراوانی بڑی ہوگی اور دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا، ٹیکس کافروں سے لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کافی شروط شرائط وغیرہ نقل کی، فرمایا اتنا مال عام ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا، مال کو لینے والا، اتنا مال کی بہتات ہو جائے گی۔ اور آج آپ ملک کے بڑے سے بڑے آدمی کو کہو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، آپ کا کیا رائے ہے؟ وہ فرمایا کہ چپ کرو، ہاتھ نہ لگو، میری جیب میں ڈال دو، میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ آج تو ہر آدمی زکوٰۃ کو وصول کرنے والا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے اس کے بعد مال کی فراوانی ہوگی، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے سارے ہوں گے، یہ سب علامات پوری ہوں گی، پھر قیامت آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی ساتھی کو اس متعلق کوئی اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، تو ابھی انشاءاللہ مجلس سے ذکر ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، بعد میں ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے، جس کو کوئی شبہ ہو وہ ضرور اپنا شبہ کا اظہار کرے، انشاءاللہ اس کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں ایمان والی نعمت جیسے دی ہے، اللہ اس کو قابو رکھنے کی توفیق دے، اپنے علماء اور اکابر پر اللہ تعالی ہم سب کو اعتماد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا سنا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے کریم رحیم اللہ، سب سے زیادہ قیمتی دولت تیرے نزدیک ایمان کی ہے۔ اے اللہ، ایمان کے ڈاکو بہت پیدا ہو گئے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو نے کرم کر کے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا، اللہ اسی نعمت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، فتن سے، شرور سے، حادثات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ ہم سب سے پہلے، مسلمان ہم سے پہلے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ، جو بیمار ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام شرور سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، تمام مساجد کی، مدارس کی، دینی مساجد کی، اے اللہ تبلیغی مراکز کی، اکابر اور بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب نصیب فرما۔ جن چیزوں سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنے میں خیر ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس وقت موت دے دے جب مر جانے میں خیر ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اس خیر کے کام کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ، مزید مسلمانوں کو اس پہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہو گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ قل انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ ابھی اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد